ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद फारूकी नदवी है। मैं औरंगाबाद से हज कमेटी के ज़रिए हज के लिए आया हुआ हूँ। हज के 5 दिन गुज़रने के इंतज़ार में था कि हज के दौरान कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मुंह से अदा हो जाए जिसमें और ज़्यादा जो है किसी को दिल आज़ारी हो जाए किसी की, लेकिन बहुत बहुत अफसोस और शर्मिंदगी के साथ अब मुझे बताना पड़ता है कि जब हम यहाँ से मीना जाते हैं, मीना में खैमों का मंज़र देखते हैं और खैमों की कैपेसिटी से ज़्यादा जब हाजी देखते हैं तो आंखों में आंसू नहीं खून उतर आता है। गलियों में टॉयलेट के पास बिस्तर लगाए हुए हाजियों की जिम्मेदारी किसकी है? मकतब अपना पल्ला झाड़ लेता है, हज कमेटी अपना पल्ला झाड़ लेती है, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है जिद्दा की वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिर किसी की तो जिम्मेदारी होगी। उन हाजियों को जो कॉरिडोर में सो रहे थे, लेटे हुए थे, जगह नहीं मिली, उसके अलावा खैमों में 200 की कैपेसिटी है तो 500 हाजी, नमाज पढ़ने की जगह नहीं, सांस लेने की जगह नहीं ठीक से, और इस कदर वहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल। आखिर कोई तो ये जिम्मेदारी ले, किसी की तो ये जिम्मेदारी है। अगर कोई ये जिम्मेदारी इन तमाम जिक्र किए हुए 3 अथॉरिटीज में से नहीं लेता है तो हमको ये मजबूरन बोलना पड़ेगा कि लानत है उस पर जो ये जिम्मेदार थे और उन्होंने ज़मीर फरोश जिम्मेदार जिन्होंने पैसा लिया और हाजियों को सहूलतें नहीं पहुंचाई। मैं बड़े अदब के साथ हमारे खिदमत हुज्जाज वाले औरंगाबाद के जो हैं उनका बड़ा एहतराम करते हुए ये कहूँगा कि उन लोगों ने जिस हद तक खिदमत पेश की वो बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन क्या उन लोगों के इल्म में ये सब खराबियां नहीं है? इतनी खराबियां, इतनी बदइंतजामी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। आखिर जिम्मेदारी तो किसी न किसी की है और उनके दिल से जो आह निकलती है ये हुज्जाज के, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, ना कंप्लेन कर सकते हैं ना आवाज़ उठा सकते हैं, हम उनकी तरफ से ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि विज़ारा मिनिस्ट्री, मैंने यहाँ सऊदी वज़ारतुल हज को कंप्लेन दी है और भी आगे दूंगा और मीडिया के ज़रिए और सब ज़राए से जितना हो सकता है पूरी कोशिश करूंगा कि ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ सब लोग उठाएं और उसमें जो है कुछ न कुछ उनको आगे के लिए जो है नसीहत हो। ये क्या तरीका हुआ कि आप पैसा पूरा ले करके हाजियों को कॉरिडोर में मरने के लिए छोड़ रहे हैं? कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हज कमेटी के नुमाइंदे से लेकर के कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के नुमाइंदे, लानत है ऐसे नुफूस पर, ऐसे जालिमों पर जो इस तरह की जो है हरकतें कर रहे हैं और पैसा ले करके। आखिर किसी न किसी की तो जिम्मेदारी है ये, किसकी जिम्मेदारी है ये? ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े करके नंगा करके पीटना चाहिए। ये कोई तरीका हुआ कि पैसा पूरा लेकर के टॉयलेट के पास सो रहा है हाजी? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, डूब मरना चाहिए। उनके पूरे खानदान पे लानत होगी वो हाजी की जो बेचारा पूरा पैसा दे के टॉयलेट के पास सो रहा है 3 दिन, वो भी 1 दिन नहीं 3 दिन। मैंने यहाँ कंप्लेन दिया, उसके बावजूद पुलिस आई फिर भी मसला हल नहीं। मकतब वाले इतने बड़े खबीज कि उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये कैसा हज है? किस तरह का? हम जो सोच करके आते हैं हज कमेटी के, इससे थोड़ी बहुत अफरा तफरी, थोड़ा बहुत बदनज़मी हम भी समझते हैं, लेकिन ये तो टोटल बदनज़मी है, टोटल निज़ाम फौदा जिसको अरबी में बोलते हैं। ये किस तरह का है? ये इस तरह की जिम्मेदारी का कोई ये नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। सब हाजी जितने आए हुए हैं इस बात पर सब मिल करके आवाज उठाएं और ये बदउनवानी, ये रिश्वतखोरी और पैसे की चोरी, ये इनको हजम नहीं होगी। ये लोहा चबाने से बदतर है। ये जहन्नमी लोग और इनके पेट में आग के गोले जो है जा रहे हैं। ये किस किस्म के ये हैं कि इन लोगों को हाजियों की इतनी तकलीफ का एहसास नहीं है? एक जगह नहीं, अरफात में वही हाल है। 18 इंच का गद्दा दे रहे हैं, बीच में 1 इंच जगह नहीं है दूसरे के लिए। ये कहाँ से लाए हैं भाई? आप या तो कोटा कम कर दो या 10,000 रुपया ज्यादा लो और उसको मकतब वाले को फोर्स करो कि 200 की कैपेसिटी है तो आप 180 दीजिए, उसमें 20 की नमाज पढ़ने जगह रखिए। आखिर हाजी आता है किस लिए आता है?
حاجی یہاں پر عبادت کے لیے آتا ہے، ایک عبادت میں کوئی کانسنٹریشن نہیں، کوئی یکسوئی نہیں، صرف اور صرف لڑائی جھگڑا پورے خیمے میں، پورے دوران مینا، مزدلفہ، عرفات۔ مزدلفہ میں اسٹیشن سے نکلنے کے بعد جو کارپیٹ کا ایریا ہے وہاں تک ایکسس نہیں، وہاں پہنچو تو لاشوں کی طرح لوگ پڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں، اتنی ساری بد انتظامیاں۔ ایک ہے جمرات سے آنے کے لیے، جانے کے لیے جو راستے ہیں، ان راستوں پر کوئی وہیکل نہیں، کوئی گاڑی نہیں۔ حد ہو گئی بد انتظامی کی، کسی قسم کا یہ نہیں۔ ضعیف عمر رسیدہ لوگ ٹرین کے لیے جب ٹرین سے لائن لگا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، 2 کلومیٹر ٹرین میں کے راستے میں پیدل چلنا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے ٹرین کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ چلیے یہ ٹھیک ہے، آپ بولیں گے کہ یہ سعودی حکومت کے اس میں دائرے میں، لیکن خیموں کے انتظام میں، کھانے کے انتظام میں اور دوسرے انتظامات میں، بیماروں کے انتظام میں کہاں کوئی ایس ایچ آئی خدمت کے اس میں آگے کوئی بھی بلڈنگ کا نمائندہ، حج کا نمائندہ، اس کا کچھ بھی وہاں پر حل نہیں کر پا رہا تھا۔ تینوں دن کوریڈور میں لوگ سو رہے تھے۔ آخر اس کی ذمہ داری کسی کی نہیں بنتی ہے؟ اور اگر کسی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے تو یاد رکھیے یہ اللہ اس کی ذمہ داری لے گا، اور پھر جب اللہ اپنے اس کی ذمہ داری لے گا تو یاد رکھیے یہ عذاب نازل ہوگا ان کے خاندانوں پر، اور یہ چور اور لٹیرے اور ڈاکو اور بدماشوں پر جن لوگوں نے یہ اس کا پیسہ لوٹا ہے اور کھایا ہے۔ حد ہوتی ہے بد انتظامی کی۔ اور سنیے بد انتظامی کی یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک خیمے میں 500 ایسے کم سے کم 10 خیمے، 4,000 لوگوں میں 15 ٹوائلٹ، 20 آدمی، 15 آدمی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ حد ہو گئی یہ۔ کوئی یعنی ایک آدمی کو ٹوائلٹ جانا ہے تو اس کو 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا تھا، وضو کرنا ہے اس کو، پیشاب، آپ بولتے ہیں پانی پیجئے نشستوں میں، اور اس میں تفصیل دنیا بھر کی یہاں سے وہاں تک بولتے ہیں۔ جو کڈنی پیشنٹ ہے وہ پانی نہیں پی پا رہا ہے کہ اگر پیشاب کے لیے جائے گا تو 1.5 گھنٹہ اس کا ضائع ہو جائے گا لائن میں صرف۔ کیا ہے یہ؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کی کہ 5,000 5,000 لوگوں میں 15 ٹوائلٹ، 4,000 لوگوں میں 15 ٹوائلٹ۔ کیسی بد انتظامی ہے؟ بسوں کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے یہاں سے وہاں تک تکلیف ہی تکلیف۔ سب لوگ بولتے ہیں کہ حج کی تکالیف پہ صبر کریں اور اس کو ذکر نہیں کریں، شکایت نہیں کریں، اللہ اجر دے گا۔ ارے بھائی جو قدرتی تکلیف آتی ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہو گئی، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، کچھ اور بیماری آ گئی، اس پہ آدمی صبر کرے گا۔ یہ خبیثوں کے اور یہ ضمیر فروش اور یہ دلال لوگوں کے تکلیف پہنچانے پر ہم لوگ صبر کریں؟ کس لیے صبر کریں بھائی؟ یہ کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کوئی تو انسان ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں اور بتائیں۔ یہ جانوروں سے بدتر سلوک ہے حاجیوں کے ساتھ میں، برداشت نہیں ہوتا ہے اتنا سلوک کیا۔ ہم نے یہاں پر منسٹری میں بھی کمپلین دی ہے، اور اب بار بار میں نے تو یہ بتایا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر خدا کی مار ہو، لعنت ہو، اور اگر ذمہ داری جو ہے پہچانتے نہیں ہیں تو ہم لوگ ایسے بتائیں گے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک چیز یہاں کی جو ہے کھلی بد انتظامی کی دلیل ہے۔ میں نے تو آپ کو ابھی دوسری چیزیں بتائی جو مجھ پر گزری ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر طبیعت خراب ہو گئی تھی میری ایئرپورٹ سے ہی، تو دواخانوں میں ڈاکٹری سہولیات کے نام پر کتنی بد انتظامی ہے۔ جو حج کمیٹی انشورنس کا پیسہ لیتی ہے، وہ انشورنس کمپنی جو ہے یہاں پر انتہائی کمینہ پن کرتی ہے۔ مجھے سونوگرافی کے بعد سی ٹی اسکین کی ضرورت پڑی ہے، تو سی ٹی اسکین کے لیے وہ ہاسپٹل میں جو انشورنس والا بندہ ہے وہ اپروول ہی نہیں دے رہا ہے۔ 6 دن لگ گئے اس کو مجھے لڑتے ہوئے، جب جا کے اس نے مجھے اپروول دیا سی ٹی اسکین کا۔ سی ٹی اسکین یہاں پر 38 سے 40 ہزار روپے کا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بار بار وہ مجھے بول رہا ہے پیسہ بھر دو، آپ پیسہ بھر دو۔ کیوں بھائی؟ ہمارے سے انشورنس کا پیسہ لیا ہے، میری فیملی کے 4 ممبر جب آئے ہیں تو ایک کو اگر ضرورت پڑی تو وہ دے نہیں رہے۔ فٹ بال کی طرح لاتے مار مار کر ایک ہاسپٹل سے دوسرا ہاسپٹل، مستشفیٰ العبیر میں گیا، مستشفیٰ نور میں گیا، عربی انگلش سے واقفیت ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ حالت ہے۔ جو لوگ بیچارے واقف نہیں ہیں، طبی سہولیات کے نام پر ان سے انشورنس کی اتنی رقم جب لی جاتی ہے تو یہ رقم جو ہے کیا کدھر جاتی ہے؟ اور یہ انشورنس کمپنی کتنی ذلیل ہے جو اپروول نہیں دیتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ ایک فیملی سے لاکھوں روپیہ جب یہ لے رہی ہے تو اس کے بعد ان کو انشورنس کی رقم سے معائنہ کرانے، صرف بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ 3.5 سے 4 ہزار روپے کا ہے یہاں پر۔ وہ بول رہا ہے پیسہ بھرو۔ کس لیے پیسہ بھرو بھائی؟
رات رات ہم لوگ بیٹھے ہیں صرف اس انتظار میں کہ سی ٹی اسکین کا اپروول مل جائے گا, کڈنی کا پتھر معلوم پڑے گا کیا سائز کا ہے. یہ میرے اوپر خود پہ بھی بیتی ہوئی بات ہے, یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے. کس لیے انشورنس کمپنی اتنا ہم کو لات مارے گی؟ ہم لوگ کیا جانور ہیں؟ کیا انسانیت نہیں ہے ان کے اندر یہ کہ 4 آدمی فیملی کے پیسہ بھر رہے ہیں انشورنس کا, ایک کو اگر ضرورت پڑی ہے تو خوشی سے ان کو یہ خدمت دینی چاہیے اور یہ سروس دینی چاہیے. کیا حج کمیٹی کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے؟ کیا سی جی آئی کونسلیٹ جنرل آف انڈیا ان کو علم نہیں ہوتا ہے؟ جو لوگ ذمہ دار ہیں, یاد رکھیے, مجھے نہیں پتا ان 3 اتھارٹیز میں کون ذمہ دار ہیں, لیکن جو ذمہ دار ہیں یاد رکھیے خدا ان کو دیکھ رہا ہے, خدا کا غضب نازل ہوگا, لعنت ہوگی ان کے اوپر خدا کی. یہ حاجیوں کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں, طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے تو ان کو فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, اور ان کا نہ معائنہ ہوتا ہے نہ ان کا جلدی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کس لیے انشورنس کا پیسہ کس لیے لیتے ہیں پھر؟